بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقفیت عامہ کلاس سوم کا آج ہم باب نمبر 5 کرنے لگے ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اس باب میں ہمیں علامہ اقبال کی زندگی سے متعلق پتہ چلے گا، ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی شاعری کے لحاظ سے بھی بہت اہم معلومات ملیں گی، اور جو انہوں نے تصور دیا تھا ایک مسلمانوں کے الگ وطن کا، اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانے کا تصور کس نے پیش کیا؟ یہ تصور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے پیش کیا، اسی لیے انہیں مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے FA تک تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے MA کیا اور اعلیٰ تعلیم انگلستان اور جرمنی سے حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی زبان میں نظمیں لکھیں۔ آپ کی شاعری دنیا کے کئی ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بطور استاد کام کیا اور کچھ عرصہ وکالت بھی کی۔ ایک سیاست دان کے طور پر آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ تھا۔ اوپر باکس میں ہے، کیا آپ جانتے ہیں علامہ محمد اقبال کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے؟ علامہ محمد اقبال کی زیادہ تر نظمیں نوجوانوں کے لیے ہیں۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ان نظموں میں ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، جگنو، پرندے کی فریاد، ہمدردی اور بچے کی دعا زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی شاعری کے اہم موضوعات میں اسلام، مسلمان، آزادی اور وطن کی محبت شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے بے حد محبت تھی، جس کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں بھی کیا۔ یہاں پہ ان کی مشہور کتابوں کے نام بھی دیے گئے، بانگ درہ ہے، ارمغان حجاز ہے، ضرب کلیم ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ چاہیے کہ بچوں کی جو مشہور نظم ہے لب پہ آتی، ہم اکثر ہی اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے صوبہ اسمبلی میں، تو وہ بھی علامہ محمد اقبال نے لکھی تھی۔ آپ کی کتابوں کے ترجمے انگریزی، جرمن، فرانسیسی، چینی اور جاپانی کے علاوہ دنیا کی کئی اور زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ آپ نے انگریزی میں بھی 2 کتابیں لکھی۔